یہ 5 نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارا نکاح بہت قریب ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی چھا جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی بس خاموشی ہوتی ہے، لیکن جانتے ہو یہ خاموشی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک اچھے وقت کی تیاری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جن کو دیر سے ملتا ہے وہی حاص اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جب آپ سجدوں والی دعاؤں کا جواب بھی نہیں پاتے تو جان لو اللہ تمہارے لیے بہترین لکھ رہا ہے۔ جب ہر طرف رشتے بنتے ہوئے دیکھو لیکن تمہارا حال وہی ہو تو جان لو نکاح تمہارے لیے محض ایک خواہش نہیں ہے بلکہ آزمائش بن گئی ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا جواب نہ ملے، ہر طرف دعا ہی دعا نظر آئے، خاموشی ہی خاموشی ہو، اس وقت پھر یہ دل کہتا ہے کہ یا اللہ، ہر بار میں ہی کیوں آزمائی جاتی ہوں؟ کیا میرے مقدر میں کچھ نہیں ہے؟ کہیں سے بھی کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی؟ میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آتا؟ ہر طرف سناٹا ہی سنائی دیتا ہے۔ ایسے لمحے میں پھر دل اور زیادہ مایوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی رک گئی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب ہمارے مقدر میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو سنو، آج تمہارے دل کے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ ایسی چیزیں، ایسے اشارے بتاتے ہیں جن سے تم یہ جان سکتے ہو کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ ایک رحمت ہے، سکون ہے، پاکیزگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نکاح کا وقت قریب لاتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ اشارے ظاہر کرتا ہے۔ ان اشاروں کو جاننے سے پہلے میری ان سب کے لیے دل سے دعا ہے جن لوگوں نے مجھے کامنٹ کر کے دعاؤں کا بولا۔ یا اللہ، ان کی محبت کو ان کے حق میں بہتر کر دے، ان کے نکاح میں آنے والی ہر مشکل کو آسان کر دے اور ان کو ان کا پسندیدہ ہم سفر عطا کر اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی اس دعا پر کمنٹ کر کے آمین ضرور کہیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے آمین کہنے سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل جائے۔ اب میں آپ کو وہ نشانیاں بتاتی ہوں جو نکاح سے پہلے آپ کو ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کا اس شخص سے جڑ جانا۔ جب بھی تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنے رب کے سامنے جاتے ہو، تو تمہاری زبان پر، تمہارے لبوں پر صرف اسی ایک شخص کا نام ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ، بس اسی ایک انسان کو میرا مقدر کر دیجئے، ہمارے نکاح میں ہر آنے والی مشکل کو آسان کر دیجئے۔ تو یاد رکھو، جب بھی تمہاری دعاؤں میں کوئی انسان شامل ہو جاتا ہے اور بار بار تمہاری زبان پر صرف اسی کا نام آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نکاح اس سے لازمی کروائے گا اور تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ یہ رب کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، یہ معجزے ہوتے ہیں جو دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، یہ وہ اشارے ہوتے ہیں جو اللہ تمہارے دل پر نازل کرتا ہے۔ دعا کا احساس اور اختیار بھی اللہ سب کو نہیں دیتا، اس کی توفیق بھی صرف انہی کو ملتی ہے جنہیں رب چن لیتا ہے، خاص مقصد کے لیے، ایک خاص رشتے کے لیے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بار بار اس شخص سے ملاقات ہو جانا یا بار بار کسی اور انسان کا اس کا ذکر کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شخص کو بھول جانا چاہتے ہو، اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہو، لیکن بار بار وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے، کسی اور کی باتوں میں اس کا ذکر سن لیتے ہو، کہیں نہ کہیں اس کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ تمہارا رب تمہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے مقدر کی طرف بلا رہا ہے کہ وہ شخص تمہارے نصیب کا حصہ ہے، بس ابھی آزمائش چل رہی ہے اور بہت جلد وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی شخص دنیا کی بجائے اللہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور قدرت جب تمہیں ملانے پر لگ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں اس شخص کا مقدر بننے سے نہیں روک سکتی۔ جو مقدر رب لکھ دے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جو تقدیر رب عطا کر دے اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان نشانیوں پر غور کریں، اپنے دل کو تسلی اور سکون دیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کریں۔
اور اس کی ایک تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے ذکر پر آپ کے دل میں سکون آنا۔ آپ کا دل چاہے کتنا ہی بے چین کیوں نہ ہو، کتنا ہی نا امید کیوں نہ ہو گیا ہو، چاہے آپ کو کتنا ہی لگے کہ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ نہیں بن سکتا، لیکن پھر بھی جب اس شخص کا ذکر آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کی یاد آپ کے دل میں آتی ہے، تو آپ کے دل میں اس کی یاد ایک سکون نازل کر دیتی ہے۔ اس کا ذکر، اس کا نام، اس کا چہرہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور آپ کے دل سے ہر پریشانی کو بھگا دیتا ہے۔ بہت سی نا امیدیاں ہونے کے باوجود بھی جب تمہارا دل اس شخص کو یاد کر کے سکون پائے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں ضرور اس شخص کا مقدر بنائے گا اور تمہیں اس کے نصیب میں ضرور لکھ دے گا۔ ہر بند دروازے کو وہ ضرور کھول دے گا، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کبھی بھی کسی پر بند نہیں کرتا۔ بس آزمائشیں آتی ہیں جنہیں ہمیں بڑے دل سے صبر کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ حلال رشتے میں سکون ہے، اور نکاح تو اللہ کا پسندیدہ رشتہ ہے۔ اس رشتے کی جو بھی انسان دعا مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا سب سے پسندیدہ رشتہ ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ کسی سے محبت ہے، کسی سے عشق کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اسی کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنے اللہ سے رو رو کر دعا کریں کہ اے میرے رب تو ہمیں اس کے مقدر میں لکھ دے، اس شخص کو ہمارا نصیب بنا دے، ہماری زندگی میں ہر آنے والی مشکل کو دور کر دے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کس طرح قبول کرتا ہے اور کس طرح تمہاری مشکلیں آسانیوں میں بدلتی ہیں، اور کس طرح پھر بند دروازے کھلتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب عطا کرتا ہے جس کی تمہیں امید ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔